لیکن اس سے پہلے جو مرحلہ بڑا خطرناک قسم کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب امام مہدی اعلان فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا میں ان کی خلافت کو قائم فرما دے گا، ان کے خلاف جو لڑنے والے لوگ ہوں گے وہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو ہوں گے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جن مخالفین کے ساتھ ہمارا سامنا پڑ چکا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو دن رات تقیہ کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اور ایک اعتراض جو وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ امام مہدی نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جملہ مبہم ہے کیونکہ ان کے نزدیک ہر دوسرا فرقہ مسلمانوں میں شامل ہی نہیں بلکہ وہ کفار ہیں۔ تو یہ جملہ کہ مسلمانوں کی اکثریت، پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ مسلمان ہے کون؟ آج تک یہ مسلمان کی تعریف قرآن اور احادیث سے نہیں بیان کر سکے، لیکن یہ جو ان کا خاص طور پہ اعتراض ہے کہ اکثریت نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا، حقیقت میں یہی ان کا عقیدہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو اکثریت انکار ہی کرے گی، لیکن عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آج کل یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ امام مہدی ہوتے تو اکثریت ان کو مانتی۔ الحمدللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے علماء لائیو ٹیلی ویژن پہ مان چکے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے ان کے خلاف کلمہ گو مسلمان کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو مرحلہ بڑا خطرناک قسم کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب امام مہدی اعلان فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا میں ان کی خلافت کو قائم فرما دے گا، ان کے خلاف جو لڑنے والے لوگ ہوں گے وہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور ہے اور آپ کے ہاں بھی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ظہور تو امام کا ہونا ہے۔ اگر امام کا ظہور ہونا ہے اور وہ پتہ سب کو چل جائے گا نا پھر کہ قیامت آنے والی ہے، 40 سال رہ گئے ہیں اور کتنا جو بھی رہ گئے، تو وہ جو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا روایتوں کے اندر وہ اتنے فالوورز ہوں گے ساتھ جتنے کوہ طور پہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو مانیں گے تو پھر بھی نہیں ہم؟ دیکھیں، نہ ماننا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون مبلغ ہے؟ تو مانا جی، لیکن کتنی تبلیغ کی مکہ مکرمہ، ابو جہل رہا، بولا رہا، یعنی یہ خاتم اللہ قلوبہم کی جو تعبیر قرآن کریم نے بیان فرمایا ان کا دل اشد من الحجارہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، تو بات وہ ظرف کی بھی ہے۔ کچھ ایسے ظروف ہیں کہ جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو دل پہ سیاہ داغ پیدا ہوتا ہے، اور جیسے گناہ کرتا جاتا ہے وہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے سیاہی میں لپٹ جاتا ہے، وہ پتھر کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو بسا اوقات نبی اور امام کے کلمات و ہدایت جو وہ بھی اس پہ اثر نہیں کرتے۔ بخاری شریف 17 صفحے، اس کے باوجود کیا اتنے ہی کمزور مسلمان ہوں گے کہ ایک پہاڑی کے اوپر جہاں موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، اور میں نے وہ پہاڑی جو ہے وہ دیکھی ہے، وہ پہاڑی کتنی بڑی ہے، 1000 لوگ آ سکتے ہیں اس میں؟ نہیں، 1000 لوگ بھی نہیں آ سکتے۔ کیا ہم ان ساری نشانیوں کو دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ نہیں کریں گے؟ بلال بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہو چکی ہیں، یعنی وہ ہمیں سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ ہم تو امام مہدی کو، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے نہیں کر رہے۔ سب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اس وقت بھی تو بہت ساری باتیں دیکھ رہے تھے، یعنی پیشینیاں پوری ہو چکی ابھی حج کے بارے حج معطل ہو جائے گا، 3 سال تو معطل رہا ہے نا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ سر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جناب قیامت کو نفسی نفسی ہوگا، بلال بھائی کہ آج نفسی نفسی نہیں ہے۔ اسلام میں اب مسالک رہ گئے صرف 2، ایک وفاداروں کا مسلک اور ایک بے وفاؤں کا مسلک۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ دیوبندی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ جعفری ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور۔ میرے ایسے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ رفع یدین کرنا شروع کر دیں گے یا سارے چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ جاری رہے گا۔ میں جو دل کے مسالے کے مول کی بات کر رہا ہوں کہ امام مہدی کے ساتھ صرف 12,000 لوگوں نے ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
کہ امام مہدی کے ساتھ صرف 12,000 لوگوں نے ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور وہ 12,000 اس وفا کے مسلک پہ ہوں گے، باقی جو اربوں کی تعداد میں ہیں یہ سب بے وفا ہیں۔ The question you need to ask yourself کہ حشر کے دن اللہ کے رسول جب کہیں گے کہ وفاداروں کو ادھر کرو، بے وفاؤں کو ادھر کرو، which group would you like to stand in؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ ایڈ کروں گا اتنا کہ فالوئنگ سے نہیں پتا چلے گا کہ یہ مہدی ہے، کہ بہت سے لوگ مہدی کے پاس ہوں گے، فالوورز تو دجال کے ساتھ زیادہ ہوں گے۔ یہ کرائیٹیرین جو ہے لوگوں کے معنی بسا ہوا ہے، بہت غلط کرائیٹیرین۔ جب مہدی کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے، وہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت بنایا گیا، یہ سب بالکل بیس لیس باتیں، بیس لیس۔ مہدی مینس گائیڈڈ پرسن، گائیڈڈ پرسن۔ مہدی میں کبھی بھی نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس کے بعد فالوورس ہوں گے، اس کے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے۔ یہ سب بالکل بنا لیا لوگوں نے کہ مہدی جو ہے دنیا پر میں اسلام کی حکومت بنائے گا، تو بالکل بیس لیس، ایبسرڈ، لغو باتیں۔ فالوئنگ دجال کی زیادہ ہوگی حدیث کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ very few persons will recognize Mahdi and accept his position۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو مہدی کو پہچانے اور ان کا ساتھ دیں، اور دجال کو پہچانے بہت ہوں گے، کیونکہ دجال تو باتیں کرے گا وہ جو لوگوں کو اچھی لگے۔ دجال لوگوں کے اپنے سینٹیمنٹ کو فیڈ کرے گا، جو چاہتے وہی بولے گا دجال، تو اس کے پیچھے دوڑیں گے۔ اور مہدی تو لوگوں کی چاہنے کے اگینسٹ میں بولے گا، یعنی وہی ہوگا جو پرافٹ کے ساتھ وہ ہمیشہ ہر زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ کو ساتھ دینے والے بہت کم تھے، کیونکہ پرافٹ ان کے اگینسٹ میں بولتے تھے۔ یہ بہت بڑی فیلیسی ہے، بہت بڑی فیلیسی ہے، بہت بڑی فیلیسی ہے کہ مہدی کوئی وہ ہوگا، ایک لیڈر ہوگا جو شاید اس کے ساتھ کراؤڈ ہوگا، کراؤڈ۔ بالکل یہ فالس ہے، بیس لیس ہے یہ بات۔ مہدی ایک گائیڈڈ پرسن ہوگا، یہ سچائی کو ڈسکور کرنے والا، اس وقت جب کہ فتنہ دہیمہ کا زمانہ ہوگا۔ دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ فتنہ دہیمہ یعنی ڈارک ایج، ہر طرف ڈارک ہی ڈارک ہوگا، کمپلیٹ ڈارکنیس۔ ڈارکنیس معنی کیا ہے؟ یعنی انٹلیکچوئل ڈارکنیس، یعنی اکثریت کا جو ہے نا تانا ہے، اکثریت کا۔ قرآن کریم آپ دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو ان سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تُطِعْ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی اگر تو اکثریت لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرے تو تجھے سیدھے راستے سے وہ گمراہ کر دیں گے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف میں آتا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور مشرک بھی ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شاکر بندے تھوڑے۔ قرآن کریم سے اب تاریخ دیکھ لیں، نبیوں کی تاریخ دیکھ لیں، ایسے بھی نبی آئے ہیں جن کا کوئی ایک امتی نہیں تھا۔ قیامت کے دن وہ نبی ایک آئے گا، کوئی امتی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ایک دو امتی ہوں گے۔ سب سے زیادہ ہمارے نبی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو ہے سارے، اب میں آپ کو سناؤں ایک حدیث جو طاہر القادری کے لیے بھی بڑی پکی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ سے۔ اچھا، قیامت کے دن رب العالمین اتنے غضب میں ہوگا جتنے غضب میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ اس دور سارے ڈرے ہوئے ہوں گے، انبیاء بھی ڈرے ہوں گے۔ اس دن رب فرمائے گا یا آدم اخرج باس النار، اے آدم یہ جو انسان کھڑے ہیں نا ساری مخلوق ہوگی، جن انسان سارے ہوں گے، اگلے پچھلے گورے کالے سب، مرد عورتیں سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ رب فرمائے گا ان میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر دیں۔
آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما بعث النار، اے رب جہنمی کیا ہے، کتنے ہیں؟ رب فرمائے گا من کل الف 999 والیعوذ باللہ، ہر 1000 میں سے 999 جنت۔ بھائیوں یعنی قیامت کے دن 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا قیامت کے دن۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ پھر اس طرح صحیح مسلم کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو ہے وہ اجنبیوں میں آیا ہے، اوپروں میں آیا ہے، تھوڑے تھوڑے تھے، یعنی ایک دو ہر قبیلے میں سے ایک آدمی دو۔ سیعود غریبا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو اجنبی ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جو اہل حق ہیں وہ تھوڑے ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب نزول مسیح میں یہی بات کرتے ہیں کہ امام مہدی نہ حنفی ہے، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ جعفری، نہ مقلد، نہ اہل حدیث۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کہیں کہ تفسیر قرآن ہے تو ہم کہیں گے کہ پھر اس قدر مختلف الاقوال تفسیر جن کی تعداد 1000 ہاں سے بڑھ گئی کیوں شائع ہوئی ہیں، اور ان میں اختلاف ہی کیوں واقع ہوا، اور حضرت مہدی آخر الزمان کی نسبت کیا آپ کے مسلمات میں درج نہیں کہ وہ اختلاف رفع کرنے کے لیے آئیں گے اور سب ادیان کو ایک دین بنا دیں گے۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں جب کہ مسیح موعود کا نام حکم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے 72 فرقوں میں فیصلہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے اس حوالے کا بھی اکثر بار ذکر کیا کہ ابن عربی رحم اللہ جو کہ بریلوی دیوبندیوں کے لیے شیخ اکبر ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے سب سے بڑے دشمن فقہا اور علماء ہوں گے۔ اگر انہوں نے وہی باتیں کرنی تھی جو کہ تفاسیر میں ہیں پھر ان کی مخالفت کیوں علماء کریں گے؟ پھر امام سرہندی جو کہ ان غیر احمدیوں کے لیے 1000 سال کے مجدد ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب مسیح آئیں گے تو علماء یہی کہیں گے کہ یہ شخص تو قرآن اور سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر اہل حدیث کے مجدد نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ جب امام مہدی آئیں گے علماء ان کی مخالفت کریں گے اور ان کی تکفیر بھی کریں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ یہ کتاب اور سنت کا مخالف ہے۔ پھر امام ابن عربی رحم اللہ امام مہدی کی شان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں معصوم ہوں گے اور جو وہ فیصلہ کریں گے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے وہ بھی وہی فیصلہ کرتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کی یہ شان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوگا اور وہ فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی کریں گے۔ پھر مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کو اللہ تعالیٰ بہت سارے معارف کا حصہ عطا فرمائے گا۔